اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے پے در پے نوازشیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 100 یعنی کہ 153 سے لے کر 157 تک کی تلاوت کی ہے اور ترجمہ آپ کو میں نے سنایا ہے۔ چونکہ ماہ محرم الحرام کی آمد ہے تو اس لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ ہم مختصر سا جائزہ لے سکیں کہ جو کربلا کا واقعہ پیش آیا، شہدائے کرب و بلا، اور جو وہاں پہ اصحاب شہید ہوئے، جس طریقے سے شہید کیے گئے بے دردی سے، تو ہم ان کی یادوں کو تازہ کریں، غم کو تازہ کریں۔ بے شک یہ سنت الہیہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں گزشتہ جو قومیں گزری ہیں ان کے واقعات کو بار بار ذکر کیا ہے۔ کسی بھی گزرے ہوئے واقعات کا ذکر کرنا وہ سنت الہیہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ کی اہل بیت اطہار سے محبت جو ہے، یہ اس کا تقاضا، اس کا مطالبہ ہم سے اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم میں۔ ہمارا ایمان کامل ہی نہیں ہوتا جب تک ہمارے سینے میں اہل بیت اطہار کی محبت نہ ہو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حبی و حب اہل بیتی نافع فی سبعۃ مواقع احوالہن عظیمہ۔ فرمایا کہ 7 ہولناک، دردناک، خوفناک، مشکل ترین مقامات ہیں جہاں میری اور میری اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ اسے امام سیوطی نے اپنی کتاب المشرح میں جو ہے نا یہ روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ 7 جگہیں کون سی ہیں؟ ایک ہے عند الوفات، جب روح کا پرندہ اڑتا ہے، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کر سر پر کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے رب کریم کے حکم سے کہ چل اب تیرے جانے کا وقت آ گیا ہے، تیرا وعدہ پورا ہو گیا، اب چل۔ اس وقت جب شیطان انسان کے ایمان کو سلب کرنے کے در پہ ہوتا ہے، انسان کے ایمان کو چھیننے کے در پہ ہوتا ہے، ایمان لینے کے در پہ ہوتا ہے، تو اس وقت پھر جو اہل بیت اطہار کی محبت، نبی کریم علیہ السلام کی محبت کام آتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ عند القبر، قبر کے اندر
جب قبر کی ہولناکیاں سامنے آتی ہیں تو اس وقت اہل بیت اطہار کی جو محبت ہے وہ کیا ہے، وہ نفع دیتی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری آل سے پیار کرنے والا مرنے سے توبہ کرے بغیر کبھی نہیں مرے گا۔ یعنی کہ جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں۔ وہ اپنے گناہوں سے جہاد کرتا ہوا، گناہوں سے یعنی کہ جہاد کرتا ہوا وہ لوٹتا ہے اور معافی طلب کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ پاک کی ذات اس کو ہدایت عطا فرماتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنے والا توبہ کیے بغیر مر نہیں سکتا۔ پھر فرمایا کہ تیسرا وہ مقام ہے عند النشر، جب قیامت یعنی کہ قیامت کا دن آئے گا، جب سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، قیامت کی ہولناکیاں سامنے ہوں گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اس وقت بھی اہل بیت کی محبت جو ہے وہ کام آئے گی۔ پھر فرمایا وَعِندَ الْكِتاب، جب نامہ اعمال کسی کو اس کے ہاتھوں میں پکڑایا جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا کہ وہ یعنی کہ اہل بیت اطہار کی محبت اس طرح سے کام آئے گی کہ جیسے قرآن پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ اصحاب الیمین ہیں، جو دائیں ہاتھ والے ہیں۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے وہ انشاءاللہ بروز قیامت اس طرح سے کام آئے گی کہ اہل بیت سے محبت کرنے والا کیا ہوگا، اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے، میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں میرا اور میری اہل بیت کا پیار ہوگا تو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، نہ کہ بائیں ہاتھ میں۔ پھر روایت یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مومن کا نامہ اعمال ہوگا، اس پر عنوان ہوگا کہ علی سے پیار کرنے والا رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر فرمایا پانچواں وہ مقام ہوگا جو ہے عند الحساب، جس وقت یعنی کہ نامہ اعمال تولے جائیں گے، نامہ اعمال کا وزن ہوگا، اس وقت کیا ہوگا کہ اہل بیت اطہار کی محبت کام آئے گی۔ اللہ جل شانہ نیکیاں جو ہے لیتا تو گن گن کے ہے، لیکن جب یعنی کہ لوٹاتا ہے تو کیا ہے، تول تول کے۔ تو پہلی جو امتیں تھی میری پیاری بہنوں، ان کی جو عمر تھی وہ کتنے سال ہوا کرتی تھی، 700 سال، 600 سال، 200 سال تک ہوا کرتی تھی۔ لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رب کریم کی بارگاہ میں روتے رہے، اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ عرض کی باری الہ میری امت کی عمریں تو صرف 60 سے 70 سال کی ہیں، یا حد 100 سال تک ہی ہو جائیں گی۔ اگر یہی پیمانہ رہا، گن کر تو لے گا اور تول تول کر تو دے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ محبوبہ ہم نظام کو بدل دیتے ہیں، یہ ہے گا کہ ہم لیں گے تو گن کر، لیکن دیں گے تول تول کر۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ ایک نیکی سب پر بھاری ہوگی، وہ ہوگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حکم ہوگا فرشتوں میرے نبی کی آل سے پیار کرنے والوں سے سوال مشکل نہیں کرنے، آسان کرنے ہیں۔ فرمایا چھواں وہ مقام ہوگا وعند المیزان، جب نامہ اعمال ہیں وہ تلیں گے، تو اس وقت بھی اہل بیت اطہار کی محبت کام آئے گی۔ وعند الصراط، جب بندہ مومن پل صراط سے گزرے گا، اس وقت بھی فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ میری پیاری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، حب نبیکم و حب آل نبیکم و حب تلاوت القرآن الکریم۔ نبی کریم وضو فرما رہے ہیں، صحابہ کرام دیکھیے کہ آپ علیہ السلام کا پانی لے کر اپنے بدنوں پر مل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محبت یہ نہیں کہ تم سچ بولو، دیانت داری، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو، یہ ہے محبت نہیں کہ تم اپنا پانی میرا لے کے وضو کا جسم پہ مل رہے ہو، بلکہ جو میری شریعت کا پاس رکھتا ہے، میری شریعت پر عمل کرتا ہے، میری سنت کریمہ پر چلتا ہے، اپنے یعنی کہ رشتہ داروں کا سے حسن سلوک سے پیش آتا ہے، تو وہ جو ہے کامیاب ہے۔ اس کے اندر سچائی ہے، ایمانت داری ہے، دیانت داری ہے، وہ کامیاب ہے۔ مجھ سے محبت یہ ہے کہ تم اعمال میں آگے بڑھ جاؤ، اعمال میں آگے نکل جاؤ۔
جیسا کہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی مکرم آپ ان سے فرما دیں کہ اگر محبت الہی کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے فرمانبردار بن جاؤ، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، اللہ نبی کریم نے کیا فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، نبی کریم کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، تلاوت قرآن کریم کی محبت سکھاؤ۔ تو یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہم اس کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں۔ آپ اپنے کسی رشتہ دار سے پیار کرتے ہیں، کسی دوست سے، کسی سہیلی سے، کسی فرینڈ سے، کسی سے بھی آپ پیار کرتے ہیں، کوئی کزن آپ کو بہت پیاری ہے، کوئی کلاس فیلو آپ کی بہت پیاری ہے، کوئی ایسی آپ پڑوس میں کوئی ایسا ہوتا ہے جو آپ کی بہت قریب ہوتا ہے، بہت پیارا لگتا ہے، آپ کو اس کی ادائیں اچھی لگتی ہیں، اس کا انداز تکلم اچھا لگتا ہے، تو آپ کے دل کو وہ بھاتا ہے، آپ کے مزاج کو وہ اچھا لگتا ہے، تو آپ کا اس کا ذکر آپ بار بار اپنے بچوں میں کرتے ہو، آپ اپنے گھر والوں میں کرتے ہو، بار بار اس کا ذکر کرتے ہو، اس سے ملنے کی چاہت رکھتے ہو۔ تو لہٰذا ہم جو اہل سنت والجماعت، ہم جو ہے ہر مہینوں میں جو بھی مہینہ کوئی آتا ہے اس میں یادیں تازہ کرتے ہیں، یادیں بناتے ہیں۔ ایکچولی کیا ہوتا ہے، ہم اپنے بڑوں کی، اپنے سلف صالحین کی روایات کو زندہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں کس کس طریقے سے صحابہ کرام نے اور اہل بیت اطہار نے قربانیاں دیں۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ جو تھی ایکچولی جو میں نے قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس میں کیا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ضرور بر ضرور تمہیں کیا کروں گا، تمہیں آزماؤں گا۔ کس چیز سے آزماؤں گا تمہیں؟ میں تمہیں آزماؤں گا، یعنی کہ خوف سے آزماؤں گا، بھوک سے آزماؤں گا، مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے آزماؤں گا۔ تو آپ اے حبیب کیا کریں، خوشخبری سنا دیں کن کو؟ جو آزمائے جاتے ہیں، جو جب مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے اور جو مصیبت ہے، یہ اللہ پاک کو دونوں ہی محبوب ہے۔ اللہ پاک کبھی نعمت دے کر آزماتا ہے، کبھی مصیبت میں، پریشانی میں، آزمائش میں مبتلا کر کے آزماتا ہے۔ جو نعمت صغریٰ ہے وہ اور نعمت کبریٰ کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کی زبان، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی زبان سے شکر ادا کرتا ہے، اس کے جو دل ہوتا ہے، اس کے جو اعضاء ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے شکر گزار بن جاتے ہیں، تو وہی بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے رب کا محبوب ہوتا ہے۔ اس طرح سے اللہ پاک نے 157 سورہ بقرہ کی آیت میں فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ کتنی خوبصورت آیت مبارکہ ہے، کتنی حوصلہ افزا آیت مبارکہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کو میں یعنی کہ آزماؤں، خواہ وہ میں ان سے نعمتیں دے کر آزماؤں، خواہ میں ان سے نعمتیں چھین کر آزماؤں، لیکن جب میں وہ آزمایا جاتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ پاک سب کچھ تیری طرف سے ہے، سب کچھ تیری طرف لوٹ کر چلے جانا ہے۔ جب وہ اس بات کا اظہار کر لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے، تو فرمایا کہ کیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے پے در پہ نوازشیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، جو اللہ رب العزت کو کے آزمائے پر صبر کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کو بہت ہی محبوب ہوتا ہے، خواہ وہ مصیبت صغریٰ ہو، خواہ وہ مصیبت کبریٰ ہو۔ وہ مصیبت صغریٰ اور مصیبت کبریٰ کے عطا ہونے پر صبر کرتا ہے اور ہر مصیبت کو فرحت و مسرت سے برداشت کرتا ہے، تو وہی اللہ کا مطلوب ہے، وہی اللہ کا طالب ہے۔ یہ جہاں یعنی کہ میری پیاری بہنوں ایک بہت بڑا دارالامتحان ہے۔ یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس لیے کیا ہے تاکہ ہم سیکھیں کہ کیسے کیسے آزمائشیں اللہ پاک نے جب آزمایا تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسوں کو کس آزمائش میں ڈال کر کس طریقے سے آزمایا۔ اور آج ہماری آزمائشیں ہم چیک کریں گے کہ کیا ہیں، ہم کن آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، کیا واقعی وہ آزمائشیں ہیں یا ہمارے اپنے اعمال کی شامت ہے، شامت اعمال ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ دارالامتحان ہے، خدا اس کا ممتحن اعلیٰ ہے۔ تمام انبیاء، اولیاء، مومنین، مسلمین، تمام جتنے بھی حسب مراتب اپنے اپنے مرتبے کے مطابق اس کی الگ الگ کلاسز ہیں، الگ الگ کلاسیں ہیں۔ تمام دینی و دنیاوی نعمتیں اور مصیبتیں ان کلاسوں کی تعلیمی کتب ہیں۔ ہر ایک نبی و رسول، صدیق و شہید، ولی و غوث، مومن اور مسلم کا حسب مراتب اللہ تعالی امتحان فرماتا ہے اور فرماتا رہے گا تا قائم قیامت تک۔ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ جو امتحانات ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔
نبی کے امتحان کی شان بہت بلند ہوتی ہے کیونکہ وہ عند اللہ ملائکہ سے بھی زیادہ معصوم ہوتے ہیں، اس لیے غیر انبیاء کے امتحانات کو انبیاء کے امتحانات پر جو ہے وہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام سے خطائیں نہیں ہوا کرتی بلکہ وہ امت کے حق میں عطائیں ہوا کرتی ہیں۔ انبیاء کبھی بھی خطا نہیں کرتے، اگر بھول چوک سے کوئی خطا ہوتی ہے تو وہ امت کے حق میں عطا ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا دانہ گندم کھانا اولاد کے حق میں سدا عطاؤں سے بہتر عطا ہو گئی۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام دانہ گندم نہ کھاتے تو ہمیشہ بہشت میں رہتے، جب وہ ہمیشہ ہی بہشت میں رہتے تو ہم پیدا نہ ہوتے، تو معلوم ہوا کہ اولاد آدم کا پیدا ہونا ان کی خطا کا صدقہ ہے۔ پھر وہ خطا بھی نسیانن یعنی بھول کر تھی جو اللہ کی طرف سے قابل مواخذہ نہیں تھی۔ فناسیہ ولم نجد لہ عزما، فرمایا وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا قصد نہ پایا۔ اس پر شاید ہے کہ اس مسئلے پر پوری یعنی کہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت میرا چونکہ یہ موضوع نہیں ہے، اس طرح صحابہ و اہل بیت پر بھی کسی کو قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا جو باہمی نزاع اختلاف امتی رحمہ ہے، یعنی کہ یہ جتنے بھی اختلافات صحابہ کرام کے آپس میں ہیں یا آپس میں ازواج مطہرات کے اختلافات تھے، کوئی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں زندگی کی تو وہ امت کے لیے رحمتیں ہیں، اس سے مسائل نکلتے ہیں جس سے ہمیں فائدہ پہنچا ہے۔ تو جو اللہ کے محبوب اور مرغوب تھا، اس لیے جو صحابہ کرام جنگ صفین جنگ جمل میں شہید ہوئے وہ سب کے سب ہی شہدائے کرام ہیں۔ فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اس آیہ مبارکہ کے مصداق ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں ان کا کیا مرتبہ ہے کہ وہ زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ اور تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام عند اللہ مکرم معظم اور محترم ہیں۔ اس طرح تمام جو اولیاء ہیں، اغیاث ہیں، صالحین ہیں، سلف صالحین جتنے بھی ہیں، جو بھی صحابہ کرام گزرے ہیں، تابعین تبع تابعین گزرے ہیں، اس طرح سے ان پر ایک دوسرے کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ میری پیاری بہنوں، رب العزت نے جہاں انبیاء اولیاء کو لاکھوں دینیوں دنیاوی نعمتیں عطا فرما کر آزمایا، انہیں ذاکر اور شاکر پایا، وہیں انہیں مصائب و شدائد دے کر بھی آزمایا اور انہیں صابر و مستحکم پایا۔ تو اعلیٰ امتحانات کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے اور اس کی جو انتہا ہے وہ میدان کرب و بلا میں ہوتی ہے، اور حضرت حضور نواسہ رسول جگر پارہ بطول حضرت سلطان العاشقین خاتم الصابرین سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ جس قدر امتحانات عالم میں ہوئے یا ہوں گے وہ سب میرے امام علی مقام سے میدان کربلا میں لیے گئے۔ اس امتحان کا اعلان خود احکم الحاکمین نے فرمایا، پھر تمام انبیاء و مرسلین سے کروایا۔ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ملائکہ میں اس امتحان عظیم کا اعلان کیا۔ رب العزت کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام میدان کربلا سے مٹی اٹھا کر لائے اور دربار رسالت میں پیش کیا کہ یہ وہ میدان کربلا ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ یہاں پر وہ عظیم الشان امتحان ہوگا جس کا اعلان تمام انبیاء نے اپنی امتوں سے فرمایا اور انہیں روشناس کروایا۔ یہ وہ امتحان ہے جس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رشک فرمایا کرتے تھے، اور اس ذبح عظیم کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے تمنا ظاہر کی تھی۔ یہ ایک ایسا پر مصائب پر آلام امتحان تھا جسے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد فرما کر روتے تھے۔ یہ وہ امتحان تھا جسے تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام یاد کر کے خون کے آنسو رلاتے رہے۔ یہ وہ اولو العزم امتحان تھا جسے یاد کر کے حضرت سید النساء حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہن روتی رہیں۔ یہ ایک عظیم ایسا عظیم الشان امتحان ہے جسے قیامت تک یاد کر کے تمام مسلمان محبان اہل بیت خون کے آنسو بہاتے رہیں گے۔ چند اشعار آپ کی نظر کروں گی۔ غم حسین میں جو آنکھ اشک بار ہوئی، غم حسین میں جو آنکھ اشک بار ہوئی، قسم خدا کی جہاں میں وہ ذی وقار ہوئی، قسم خدا کی جہاں میں وہ ذی وقار ہوئی، بہایا خون شہیدوں کا اتنا اعداء نے، زمین کرب و بلا اس سے لالا زار ہوئی۔ حسین آپ کے مرکت پہ شور کرنے کو
حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مرکد پہ شور کرنے کو قیامت آئی مگر آ کے شرمسار ہوئی۔ غم حسین میں جو مٹ گئے دل و جاں سے، غم حسین میں جو مٹ گئے دل و جاں سے، شہادت ایسے شہیدوں پر خود نثار ہوئی، شہادت ایسے شہیدوں پر خود نثار ہوئی۔ زباں پہ نام مبارک جو آیا اے ہمدم رحمت اللہ علیہ، سکون قلب ملا آنکھ نور بار ہوئی، سکون قلب ملا آنکھ نور بار ہوئی۔ یہ میں جو شہادت کا مکمل بیان کروں گی، میں اپنے نانا جان علیہ رحمہ مہر محمد خان ہمدم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے میں نے اقتباس کیا ہے، انہی سے انشاءاللہ تعالی میں یہ تمام شہادت کے واقعات پیش کروں گی۔ میری پیاری بہنوں، یہ شہادت کے واقعات میں کیوں بیان کرنا چاہ رہی ہوں؟ اس کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ چاہتی ہوں کہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارکہ جو ہے اس کا بتایا جائے کہ آپ کی ولادت مبارکہ کب ہوئی۔ یہ 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی، منہ میں لعاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور عقیقہ کیا۔ حضرت امام حسین کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ اور لقب جو ہے وہ صبت رسول اور ریحانۃ الرسول ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے نام شبر و شبیر رکھا اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن اور حسین رکھا۔ اس لیے حسنین کریمین کو شبر و شبیر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ لفظ جو ہے یہ سریانی زبان میں شبر و شبیر اور عربی زبان میں حسن و حسین دونوں کے جو معنی ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ الحسن والحسین اسمان لمن اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ تو عرب کے زمانہ جاہلیت میں یہ دونوں نام نہیں تھے۔ ابن العرابی حضرت مفضل سے یعنی کہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام مخفی رکھے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کے نام حسن اور حسین رکھا۔ میری پیاری بہنوں، آپ کے جو حضرت ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کیا، یا رسول اللہ، آج میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ جس سے میں ڈر گئی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تو نے کیا دیکھا؟ انہوں نے عرض کی، وہ بہت سخت ہے جس کا بیان میں اپنے اندر جرأت نہیں پاتی ہوں۔ حضور نے فرمایا، بیان کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا، میں نے یہ دیکھا کہ حضور کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں رکھا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا، تو ہمارا خواب بہت اچھا ہے، انشاءاللہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ بیٹا پیدا ہوگا اور تمہاری گود میں آئے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ خواب پھر ایسے ہی پورا ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور حضرت ام الفضل کی گود میں دیے گئے۔ میری پیاری بہنوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں چند حدیثیں پیش کرنے کے بعد آج کی اس کلاس کا میں اختتام کروں گی، تاکہ ہمارے ذہن میں رہے کہ جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس ہستی کو ہم یاد کر رہے ہیں، جس ہستی کی ہم قربانیاں یاد کر رہے ہیں، وہ ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ آپ حضرات پہلے یعنی کہ ان جتنی بھی میری بہنیں ہیں سب ان روایتوں کو سماعت کریں جو آپ کی مناقب میں سے ہیں۔ پھر جو حدیثیں آپ کے دونوں شہزادوں کے فضائل کو شامل ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی حسین کو حضور سے اور حضور کو حسین سے انتہائی قرب ہے، گویا کہ دونوں ایک ہیں،
تو حسین کا ذکر حضور کا ذکر ہے. حسین علیہ السلام سے دوستی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے بغض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے دشمنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑائی کرنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینا، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالی سے محبت کی. یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے. اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالی سے محبت کرنا ہے. اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جسے پسند ہو کہ جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین بن علی کو دیکھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ کیا فرمایا؟ چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک میں داخل کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا، پھر فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما کہ جو اس سے محبت کرے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ جو حضرت امام حسن و حسین سے محبت کرے، فرمایا کہ اللہ پاک میں چونکہ محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت فرمائے اے اللہ پاک تو ان سے محبت فرما. تو یہ محبت فرمانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آج ہمارے ذہنوں کو پراگندہ کیا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کے ذہنوں کو متزلزل کیا جا رہا ہے. یہ یعنی کہ فتنہ پھیلا ہوا ہے کہ شہادتیں تھیں ہو گئی، صحابہ کی اتنی شہادتیں ہوئی ہیں. اسلام میں تو دن منانے لگ جاؤ تو ہر دن انسان شہادتوں کا دن ہی مناتا رہے. ایک واقعہ تھا ہو گیا. یہ اہل بیت اطہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسہ رسول آپ کی بیٹی کے بچے ہیں. آپ نے کہا یہ میرے جسم سے کے ٹکڑے ہیں، یہ میری اولاد ہے، یہ میرے ہیں. تو وہ جتنے صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، صحابہ کرام دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے شہادتیں ان کو نصیب ہوئیں. تو یہ چیزیں کہنا، یہ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اس بات کا. ایسی باتیں کہنا، ایسی باتیں سوچنا یہ اعمال کو ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے، ایمان کو ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے. ایسے الفاظ منہ سے نکال کر، ایسے مجالس کا حصہ بن کر، ایسے یعنی کہ باتیں سننا، ایسے تذکرے سننا، ان پر کان دھرنا، اس پہ بحثیں کرنا ایمان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. تو ہمیں معلوم کیا ہوا اس حدیث سے جو فرمایا کہ اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. کس سے؟ حضرت امام حسین سے. کس وقت فرمایا؟ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں تشریف فرما ہیں اور آپ کی داڑھی مبارک سے کھیل رہے ہیں. جیسا کہ ہر چھوٹا بچہ یہ سنت ادا کرتا ہے، اگر باپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہو تو چھوٹا بچہ اپنے باپ کی داڑھی کو پکڑ لیتا ہے، داڑھی میں انگلیاں پھیرتا ہے. ایسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہی کر رہے ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بوسہ دے رہے ہیں اور بوسہ دے کر فرما رہے ہیں کہ اللہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. کون؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ. میرا نواسہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو بھی اس سے محبت فرما. صرف اس سے نہیں فرما، جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما. میری پیاری بہنوں، ہمیں کیا معلوم ہوا
کہ حضور آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف دنیا والوں ہی سے نہیں چاہا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں، بلکہ خدائے تعالیٰ سے بھی عرض کیا کہ تو بھی اس سے محبت فرما، اور بلکہ یہ بھی عرض کیا کہ حسین سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت فرما۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری طرف محبت کی نظر سے دیکھے، رحمت کی نظر سے دیکھے، میری پیاری بہنوں، جس پر اللہ رب العزت اپنی رحمت کی نظر ڈال دیتا ہے، محبت کی نظر ڈال دیتا ہے، تو وہ کبھی بھٹک نہیں سکتا، کبھی ہو نہیں سکتا کہ اس کا جو ایمان زائل ہو جائے، کبھی ہو نہیں سکتا کہ اس کو دوزخ کی آگ جلا دے، کبھی ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے راستے سے بھٹک جائے، وہ صراط مستقیم سے بھٹک جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت۔ ویسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لعاب دہن کو اس طرح چوستے ہیں جیسے کوئی آدمی کھجور چوستا ہے۔ فرماتے ہیں یم تس لعاب الحسین کما یم تس الرجل الثمرہ، ثمرہ کہتے ہیں کھجور کو، تامرا۔ فرمایا، اور مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کعبہ شریف کے سایہ میں تشریف فرما تھے، انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا، فرمایا ھذا احب اہل الارض الی اہل السماء اليوم، آج یہ آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ کیا؟ آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل چل کر 25 حج فرمائے ہیں۔ آپ بڑی فضیلت کے مالک ہیں، کثرت سے نمازیں پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، جتنے بھی امور خیر ہیں وہ ادا فرمانے والے۔ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے داہنے اور اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بائیں جانب بٹھائے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں رہنے دے گا اور ان میں سے ایک کو واپس بلا لے گا، اب ان دونوں میں سے جسے آپ چاہیں، جسے آپ پسند فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اگر حسین رخصت ہو جائیں تو آپ کی جدائی میں فاطمہ اور علی میں یعنی کہ دونوں کو تکلیف ہوگی اور میری بھی جان سوزی ہوگی، اور اگر ابراہیم وفات پا جائیں تو زیادہ غم مجھی کو ہوگا، اس لیے مجھے اپنا غم پسند ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس واقعے کے 3 روز بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے تھے، ان کا وصال ہوا۔ اس کے بعد جب بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحبا فرماتے، پھر ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ میں نے حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب میں آپ کے سامنے وہ فضائل رکھوں گی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ اشباب اہل جنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، حسن اور حسین دنیا کے میرے 2 پھول ہیں۔ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں کسی ضرورت سے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ باہر تشریف لائے تو کسی چیز کو اٹھائے ہوئے تھے جسے میں نہیں جان سکا۔ جب عرض یعنی حاجت ہوئی، اپنی حاجت سے میں فارغ ہوا تو دریافت کیا، کیا حضور آپ کس کو اٹھائے ہوئے ہیں؟ آپ نے چادر مبارک ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں پہلوؤں میں حضرت حسن اور حضرت حسین یعنی کہ لپٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، ہازانی ابنا یا و ابنا ابنتی، یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں۔ پھر فرمایا، اللہم انی احبہما و احبہما و احب من یحبہما،
فرمایا اے اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور جو ان سے محبت کرتا ہے تو بھی ان سے محبوب رکھ۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ کے ایک کندھے پر حضرت حسن کو اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین کو اٹھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ہمارے قریب تشریف لائے اور فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ آج ہمیں اپنے سینوں کو، اپنے دلوں کو، اپنے دماغوں کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں محبت اہل بیت کا کیا معیار ہے، کیا پیمانہ ہے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں حسن اور حسین کو لے کر حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا حضور یہ آپ کے دونوں نواسے ہیں، انہیں کچھ عطا فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما حسن فلہ ہیبتی وسوددی واما حسین فلہ جرأتی وجودی، حسن کے لیے میری ہیبت و سیادت ہے اور حسین کے لیے میری جرأت و سخاوت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت جعفر صادق بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کم سینی کے زمانے میں ایک دوسرے سے کشتی لڑ رہے تھے اور حضور بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ کشتی ملاحظہ فرما رہے تھے، تو حضرت حسن سے حضور نے فرمایا حسین کو پکڑ لو۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو مجھے بڑا تعجب ہوا اور میں نے عرض کی ابا جان آپ بڑے سے فرما رہے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑ لو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری طرف جبریل علیہ السلام حسین سے کہہ رہے ہیں کہ حسن کو پکڑ لو۔ میری پیاری بہنوں آپ دیکھیں کہ کس قدر محبت ہے کہ جب آپ علیہ السلام یعنی کہ آپ کے ساتھ آپ کے دونوں نواسے حسنین کریمین یعنی کہ ہوتے تھے تو ساتھ جبرائیل علیہ السلام بھی ہوا کرتے تھے۔ تو اب یہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر ان کے درمیان کشتی لڑا رہے ہیں۔ اور حضرت علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین نے 2 تختیاں لکھیں، ہر ایک نے کہا کہ ہماری تحریر اچھی ہے تو فیصلے کے لیے اپنے باپ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس لے گئے۔ آپ بڑے بڑے حیرت انگیز فیصلے فرمائے مگر یہ فیصلہ نہ فرما سکے، اس لیے کہ کسی صاحبزادے کی دل شکری منظور نہیں تھی۔ فرمایا کہ اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ دونوں شہزادے سے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اماں جان آپ فیصلہ فرما دیں کہ ہم میں سے کس نے اچھا لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ میں نہیں کر سکوں گی، اس معاملے کو تم لوگ اپنے نانا جان کے پاس لے جاؤ۔ تو شہزادے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور عرض کیا نانا جان آپ فیصلہ فرمائیں کہ ہم میں سے کس کی تختی اچھی ہے، کس کی تحریر اچھی ہے، کس نے اچھا لکھا ہے۔ ساری دنیا کا فیصلہ فرمانے والے حضور نے سوچا کہ اگر حسن کی تحریر کو اچھی کہوں تو حسین کو ملال ہوگا، اور اگر حسین کی تحریر کو عمدہ کہوں تو حسن کو رنج ہوگا، اور کسی کا رنجیدہ ہونا مجھے گوارا نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ جبریل کریں گے۔ حضرت جبرائیل بحکم رب جلیل نازل ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اس کا فیصلہ خداوند قدوس فرمائے گا، میں اس کے حکم سے ایک صلیب لایا ہوں۔ اس نے فرمایا ہے کہ میں اس جنتی سیب کو تختیوں پر گراؤں، جس تختی پر یہ سیب گرے گا فیصلہ ہو جائے گا، تو اس تختی کی تحریر اچھی ہوگی۔ اب دونوں تختیاں اکٹھی رکھی گئیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر سے ان تختیوں پر سیب گرایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے راستے ہی میں سیب کٹ کر آدھا ایک تختی پر اور دوسرا آدھا جو ہے وہ دوسری تختی پر گرا۔ اس طرح احکم الحاکمین جل جلالہ نے فیصلہ فرما دیا کہ دونوں شہزادوں کی تحریریں بہت اچھی ہیں، اور کسی ایک کی تحریر کو اچھی قرار دے کر دوسرے کی دل شکنی کو گوارا نہیں فرمایا۔ آج ہم مسلمان ہو کر بحث و مباحثہ کرتے ہیں، آپ کی شان، آپ کی جو شہادت عظمیٰ ہے اس کے بارے میں تیوریاں چڑھاتے ہوئے اللہ ماشاء اللہ نظر آتے ہیں۔ نام کے تو مسلمان ہیں، مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں اور یہود و نصارہ کی طرح سے ان واقعات کو چھپا لیا ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے نواسوں سے محبت کی ہے۔
خدا بندے قدوس کی بارگاہ میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ مقام ہے، مگر افسوس کہ مخالفین کو اس کی عظمت اور عفت نظر نہیں آتی۔ میری پیاری بہنوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو سید الشہداء ہیں، آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی بھی شہرت جو تھی وہ عام ہو گئی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور دیگر صحابہ کبائر و اہل بیت کے جانثار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، سبھی لوگ آپ کے زمانہ شیر خوارگی میں یہ جان گئے تھے، یعنی کہ جب ابھی اپنی ماں کی گود میں تھے، مدر فیڈ کرتے تھے، اس وقت ہی جان گئے تھے کہ یہ جو فرزند ارجمند ہیں یہ ظلم و ستم کے ہاتھوں شہید کیے جائیں گے اور ان کا خون نہایت بے دردی کے ساتھ زمین کربلا میں بہایا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی گود میں دیا، پھر میں یہ کیا دیکھتی کہ حضور مبارک کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ خبر پہنچائی کہ ان امتی ستقتل ابنی ھذا، میری امت میرے اس فرزند کو شہید کرے گی۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اس فرزند کو شہید کر دے گی؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ پھر جبریل میرے پاس اس کی شہادت گاہ کی سرخ مٹی لائے، اور ابن سعد و طبرانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے خبر دی ان ابن الحسین یقتل بعدی بارض طف، میرا بیٹا حسین میرے بعض ارض طف میں قتل کیا جائے گا، اور جبرائیل میرے پاس وہاں کی مٹی بھی لائے ہیں اور مجھ سے کہا یہ حسین کی خوابگاہ ہے، یعنی کہ یہ مقتل کی مٹی ہے۔ طف جو ہے میری بہن، یہ قریبی کوفہ کے مقام پر ایک مقام ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ بارش کے فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے خدا بندے قدوس سے اجازت طلب کی۔ جب وہ فرشتہ اجازت ملنے پر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے تو آپ ان کو چومنے اور پیار کرنے لگے۔ فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا ان امتک ستقتلہ، آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں ان کی قتل گاہ کی مٹی آپ کو دکھا دوں۔ پھر وہ فرشتہ سرخ مٹی لایا جسے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کپڑے میں لے لیا، اور ایک روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو شیشی میں بند کر لیا، اور جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن خون ہو گئی۔ اور ابن سعد حضرت شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین کے موقع پر کربلا سے گزر رہے تھے کہ ٹھہر گئے اور اس زمین کا نام دریافت فرمایا۔ لوگوں نے کہا اس زمین کا نام کربلا ہے۔ کربلا کا نام سنتے ہی آپ اس قدر روئے کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک روز میں حاضر ہوا تھا تو دیکھا کہ آپ رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل آئے ہیں، انہوں نے مجھے خبر دی ان ولد الحسین یقتل بشاۃ الفرات بموضع یقال له کربلا، میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے اس جگہ پر شہید کیا جائے گا جس کو کربلا کہتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ابو نعیم اصبغ بن نباتہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حسین کی قبرگاہ سے گزرے تو آپ نے فرمایا یہ شہیدوں کے اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے، اور اس مقام پر ان کے کجاوے رکھے جائیں گے اور یہاں ان کے خون بہائے جائیں گے۔ آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سے جوان اس میدان میں شہید کیے جائیں گے اور زمین و آسمان ان پر روئیں گے۔ میری پیاری بہنوں، ان تمام احادیث کریمہ سے
واضح طور پر ہمیں معلوم ہوا کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہونے کی بار بار اطلاع دی گئی تھی، اور حضور بھی اس کی بار ذکر فرمایا، اور یہ شہادت حضرت امام حسین کے عہد طفلی ہی میں خوب مشہور ہو چکی تھی، اور سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کے شہید ہونے کی جگہ کربلا ہے، بلکہ اس کے چپے چپے کو پہچانتے تھے، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ شہدائے کربلا کے اونٹ کہاں کہاں باندھے جائیں گے، ان کا سامان کہاں رکھا جائے گا، اور ان کے خون کہاں بہائے جائیں گے۔ لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ہاں وہ نبی کو خدا بندے قدوس جن کی رضا جوئی فرماتا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی، جن کا حکم بحر و بر میں نافذ ہے، جنہیں شجر و حجر سلام کرتے ہیں، چاند جن کے اشاروں پر چلا کرتا ہے، جن کے حکم سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، بلکہ بحکم الہی کو یعنی کہ بحکم الہی کو نین کے ذرہ ذرہ پر جن کی حکومت ہے، وہ نبی پیارے نواسے کے شہید ہونے کی خبر پا کر آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، مگر نواسے کو بچانے کے لیے بارگاہ الہی میں دعا نہیں فرماتے۔ اور نہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حسین کو خبر شہادت نے تو دل جگر جو ہے وہ پارا پارا کر دیا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ عز و جل حسین کو اس حادثے سے محفوظ رکھے۔ اور اہل بیت ازواج مطہرات اور صحابہ کبار سب لوگ حضرت امام حسین کے شہید ہونے کی خبر سنتے ہیں، مگر اللہ کے محبوب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی دعا کی درخواست پیش نہیں کرتے، جبکہ آپ کی دعا کا حال یہ ہے کہ آپ کی اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا ہے۔ تو اجابت یعنی کہ جو جھک کر آپ کو گلے لگاتی ہے، فرماتے ہیں کہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلے دعائے محمد، اجابت نے جھک جھک گلے سے لگایا، پڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے دعا نہیں فرمائی، اور نہ ہی حضور سے کسی نے اس کے بارے میں دعا کرنے کی درخواست پیش کی، صرف اس لیے کہ حسین کا امتحان ہو اور ان پر تکالیف و مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، اور وہ امتحان میں کامیاب ہو کر اللہ کے پیارے ہوں کہ آپ یعنی کہ اب نبی اور کوئی نہیں آ سکتا، تو نواسہ رسول کا درجہ اس طرح بلند سے بلند تر ہو جائے، اور رضائے الہی حاصل ہونے کے ساتھ دنیا اور آخرت میں ان کی عظمت و عرفت کا بول بالا ہو سکے۔ میری پیاری بہنوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ یہ فضائل و مراقب میں نے اس لیے بیان فرمائے تاکہ آگے جا کے جب ہم شہادت پڑھیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو، ہمیں پتہ چلے کہ آپ علیہ السلام سے کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی، اور یہ محبت حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہی نبی کریم سے اور اہل بیت طہار سے محبت ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ کل سے انشاءاللہ باقاعدہ جو شہادتوں کا بیان ہے، آپ کا جو روانگی ہے مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف، اور جو ہے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنا، سارا انشاءاللہ تعالیٰ کل سے واقعات جو ہیں وہ شروع ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اہل بیت طہار کی محبت ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے، سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، وہ محبت جس میں تقویٰ ہو، وہ محبت جو اعمال کا مطالبہ کرتی ہے، اظہار کا سو ہم اظہار کرتے ہیں، دن دس آئے، شربت بانٹ لیے اور معاملات جو ہے مجالس کر لی، بیانات کر لیے، چند آنسو بہا لیے، یہ بھی ہم خوش نصیبوں کے ہاتھ آیا ہے کہ ہم لوگ ذکر کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ اللہ پاک یہ جو رونا ہے ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، اور آنسو دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا فرمانے کا سبب بنا دے۔ اہل بیت طہار کی محبت ہی اصل محبت ہے، اصل دین ہے، اصل ایمان ہے، اور اسی سے ہمارے دین کی، اسلام کی، ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔